قل کہہ دیجئے، حل کیا، ننبئکم ہم بتائیں تمہیں، بالاخسرین سب سے زیادہ خسارے والے، اعمالا اعمال میں، قل کہہ دیجئے، حل ننبئکم کیا ہم بتائیں تم کو، کیا ہم خبر دیں تم کو، کس کی؟ بالاخسرین سب سے زیادہ خسارے والے، اعمالاً اعمال کی۔ اخسرین کس کی جمع ہے؟ اخسر کی جمع ہے، اور اخسر کیا ہے؟ افعال التفضیل۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اخسر جو ہے، اخسرین اخسر کی جمع ہے، اور ایک ہوتا ہے خاسر، خسارہ پانے والا، ایک ہوتا ہے فاعل اور ایک ہوتا ہے افعال، ٹھیک ہے؟ فاعل ہے کرنے والا، لیکن افعال سب سے زیادہ کرنے والا۔ تو اسی طرح اخسر سب سے زیادہ خسارے میں، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا، اعمالا اعمال میں، عمل میں سب سے زیادہ جس کو نقصان ہوگا، یعنی کام بھی کرے گا لیکن اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کام کر کے بھی نقصان اٹھائے گا، اس کام سے فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوگا۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے، سورۃ العصر، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ اور وہاں انسان سے مراد کون انسان ہے؟ الانسان، سارے انسان، الا سوائے، یعنی سب نقصان میں بچیں گے صرف وہ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جن کے اندر یہ چار خوبیاں ہوگی وہ نقصان سے بچ سکیں گے۔ باقی سب لوگ جتنی مرضی محنت کریں، جو چاہیں کریں، لیکن ان کا کیا کرایا سب ضائع ہو جائے گا، ان کے اعمال سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں، سب سے بڑھ کر لوزرز ہیں وہ۔ اور یہ چار کام کون سے ہیں؟ ایمان، اور ایمان کی تفصیل آپ جانتے ہیں، عمل صالح کی وضاحت آپ کو معلوم ہے کہ اس میں اخلاص بھی ہو اور سنت بھی ہو۔ پھر آگے دو کام ہے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرے۔ عام طور پہ ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص غلط کرے، کوئی برا کرے، کوئی اچھا کرے، ہم کہتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس، اپنا کام کرو، اپنی فکر کرو، لوگ جو مرضی کریں، ہماری بلا سے کرتے ہیں تو کرتے رہے، ہم کیا کریں۔ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا شخص کوئی خرابی کر رہا ہو تو ہماری بے حسی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ اس کا ہاتھ روک دیں یا اس کو کسی بھی طرح منع کریں۔ اور جب تک معاشرے کے اندر یا کسی بھی سوسائٹی کے اندر یا کسی بھی گروہ کے اندر اور کسی بھی خاندان کے اندر اس طرح کی کانشیسنس نہیں ہوگی کہ وہ صرف اپنی ذات کی فکر نہ کرے، دائیں اور بائیں کو بھی دیکھیں کہ وہ تو نہیں کہ نقصان میں جا رہے، وہ تو نہیں کچھ غلط کر رہے، تو اس وقت تک نقصان سے بچ نہیں سکتے۔ اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال دی کہ جیسے کچھ لوگ کشتی پر سوار ہوں، کچھ اوپر کے منزل پہ ہوں، کچھ نیچے کی، پانی اوپر والوں کے پاس ہو، نیچے والے جب ان سے مانگنے جائیں تو وہ نہ دیں تو کہیں اچھا ٹھیک ہے، پھر ہم کشتی میں سوراخ کر کے سمندر سے پانی لے لیتے ہیں۔ اور اگر وہ کشتی میں سوراخ کر دیں تو کیا ہوگا؟ سبھی ڈوبیں گے، نیچے والے بھی اور اوپر والے بھی۔ آپ نے اس بات کو اس مثال سے سمجھایا۔ اگر کسی بھی معاشرے کے اندر چند لوگ خرابی کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ اس کا نقصان صرف انہی کو ہوتا ہے، باقی بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اپنے گھر میں ہی رہ رہے تو ہمارا ہی کوئی بہن، بھائی، کوئی بچہ، کوئی ایک ان میں سے کچھ خرابی کر رہا ہے اور ہم اسے کچھ روکے نہیں یا ہم اس کو منع نہیں کریں، یہ سوچ کے کہ ہمیں نہیں پتا، خود جانے، آپ اس طرح نہیں رہ سکتے، کیونکہ اگر اس نے خرابی کی تو نتیجہ کس کو بھگتنا ہوگا؟ مثلاً آپ کا بچہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے اور آپ اس کو نہیں روک رہے تو کیا ہوگا؟ صرف اس کو نقصان ہوگا یا آپ کو بھی ہوگا؟ سارے خاندان کو ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب انسان کوئی غلط کام دیکھے، اللہ کی نافرمانی کرتے یا بندوں پہ ظلم و ستم کرتے کسی کو دیکھے تو آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، اس طرح اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جو مرضی کرے، ہمیں نہیں پتا اس سے کیا ہوگا، اس کا نقصان ہوگا تو آپ کی بھی پوچھ ہوگی، کیونکہ ہر پاس بیٹھنے والے کا ایک دوسرے پہ حق ہے۔ حقوق جو ہے انسانوں کے باہم،
تو اس حق میں صرف یہ نہیں کہ کسی کو انسان کچھ دے اور بھلا کرے، نہیں، جب وہ کوئی نقصان کا کام کرے تو ہمیں اس سے روکنا بھی ہے، اور اگر ہم نہیں روکیں گے تو اس کا تو نقصان ہوگا ہی، دیکھنے والا بھی اس میں آ سکتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو لازم کر دی گئی نقصان سے بچنے کے لیے وہ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی جائے، کیونکہ کوئی کام بے صبر پن سے تو ہو نہیں سکتا، ہر نیکی میں مشکل ہے، اور سب سے بڑا اجر اس نیکی پر ہے جس میں سب سے بڑی مشکل اٹھانی پڑے۔ اس لیے شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم کوئی نیکی کر سکیں۔ ہم جب بھی کوئی نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور آتی ہے، اٹس انڈرسٹوڈ، چاہے ہم اپنی ذات کے اندر کریں یا ہم کسی اور کے ساتھ کریں، اندر سے بھی رکاوٹیں آتی ہیں، باہر سے بھی آتی ہیں۔ ایسے میں انسان ہمت ہارنے لگتا ہے اور بہت سے نیکی کے کام چھوڑ دیتا ہے کہ مشکل ہے۔ دیکھیے بہت سے لوگ اچھے کام کیوں نہیں کرتے، کیوں چھوڑ دیتے، کیا وجہ ہوتی؟ مشکل لگتا ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے آپ کو تو اس چیز کا تجربہ ہی کوئی نہیں، اس لیے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ مشکل لگتا ہے نا؟ اپنے آپ سے پوچھے نا، بہت سی باتوں میں ہم چاہتے ہیں کہ کاش ہم یہ بھی کر سکتے، کاش ہم وہ نیکی بھی کر لیتے، یہ بھی چانس تھا، یہ مجھے آتا ہے کرنا، لیکن کیوں نہیں کرتی میں؟ اپنے آپ سے پوچھیں۔ ہم سب اپنا اپنا حساب لیں کہ بہت سے ایسے کام